فیصلہ ہو رہے ہیں، اللہ پاک اس ماہ مبارک کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ محبوب کی میلاد کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کے حق میں مغفرت فرمائے اور تمام پر معاملات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے تو بس نام محمد ہی سہارا اپنا، انہی کے صدقے سے چلتا ہے گزارا اپنا۔ ہم کو طوفان کی موجوں کا کوئی خوف نہیں، ہم اسی نام سے پا لیں گے کنارہ اپنا۔ اسلام شریف کی کافی ساری برکتیں ہیں اور اسلام کے فضائل و برکات پر باقاعدہ سے علماء نے کتابیں لکھی۔ میرا موضوع فضائل اس میں محمد نہیں ہے، لیکن حصول برکت کے لیے دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھ کے میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں گا۔ جس گھر میں محمد نام کا بندہ موجود ہو اس گھر میں غربت ڈیرا نہیں جمع۔ اپنا مشورے کا سلسلہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ دوست احباب کا سلسلہ ہوتا ہے، کسی کے کم کسی کے زیادہ۔ زمین لینی ہے تو مشورہ، زمین بیچنی ہے تو مشورہ، مکان بنانا ہے تو مشورہ، مکان سیل کرنا ہے تو مشورہ، گرانا ہے تو مشورہ، نیا بنانا ہے تو مشورہ، رقم کہیں انویسٹ کرنی ہے تو مشورہ، رقم نکالنی ہے تو مشورہ، کسی بیرون ملک کے ٹریول کی طرف رخ کرنا ہے تو مشورہ۔ جو بھی کام ہم کرتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ دوست احباب سے مشورے کا سلسلہ کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جو کوئی مشورہ کرنے کے لیے نکلے اور کسی ایسے بندے سے مشورہ کرے جس کا نام محمد ہو، اللہ پاک اس مشورے میں برکت رکھ دے۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا قم یا محمد، اے محمد کھڑے ہو جائے۔ جب یہ اعلان کیا جائے گا تو میدان محشر میں بے شمار لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا گا تمہیں کیا ہوا، تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ میں نے تو اپنے حبیب کو پکارا تھا۔ یہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مالک، ہمارے ماں باپ نے تیرے محبوب سے محبت کی وجہ سے ہمارا نام محمد رکھا ہے، ہم تو محمد نام والے ہیں اس لیے کھڑے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرشتوں کو فرمائے گا فرشتوں، یہ جتنے بھی محمد نام کے بندے کھڑے ہیں ان سب کو بغیر حساب کے داخلے جنت کا۔ بات وہی ہے کہ ہے تو بس نام محمد ہی سہارا اپنا، انہی کے صدقے سے چلتا ہے گزارا اپنا۔ ہم کو طوفان کی موجوں کا کوئی خوف نہیں، ہم اسی نام سے پالیں گے کنارہ اپنا۔ یہ نام بڑا برکت والا، یہ نام بڑا رفعت والا، یہ نام بڑی بلندی والا۔ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اس نام کے تعلق سے بھی بیٹھ کرنا پاس کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر اٹھے جھومنے چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں جھومنے چاہیے۔ دونوں ہی اپنی اپنی دلیلیں اس پر دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے یار غلام اپنے آقا کا نام نہیں چومے گا تو کس کا نام چومے گا، دوسرا کہتا نہیں یار شرک ہو جائے۔ جب دونوں اس عنوان کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، بعض اوقات رات گھنٹہ پون گھنٹہ کچھ عجب نہیں ہے کہ اسی موضوع پر گفتگو چلتی ہے، جبکہ سیدھی سی بات پتہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے محبوب کو جو نام دیا ہے یہ نام ہے ہی ایسا پیارا جو چومے بغیر ادا ہوتا ہی نہیں۔ اب غور کیجئے گا، یہ نام اپنی زبان سے ادا کرے، جب تک اونٹ آپس میں ایک دوسرے کو چوم نہیں لیں گے یہ نام زبان سے ادا ہی نہیں ہے۔ ذرا محبت کے ساتھ اپنے آقا کا نام لیجیے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کس نے کہا زباں پہ میرے خدا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ یہ نام بڑا پیارا ہے، اور یہ نام جب زبان پہ آتا ہے یقین کیجیے محبت کرنے والے کو تو کیفیت ہی جدا ہوتی ہے۔ یہ ادھر نام زبان پر آتا ہے یوں لگتا ہے کہ گویا
یہ زبان پر نہ کسی نے شہد رکھ دیا. یہ نام زبان پہ آتا ہے تو دل و دماغ میں ٹھنڈک کا سامان کرتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد ناجات. سرکار کا نام زبان پہ آتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ میری زبان پہ کسی نے شہد رکھ دیا. لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد ناجات. وجد نے آ کے ہمیں جا بےتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے. یہ نام بڑا پیارا ہے، یہ نام بڑا برکت والا. چاہنا ہم کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے. ہمارے آقا کے نام کا معنی کیا ہے؟ ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام شریف ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اس نام کا معنی جو علماء نے ذکر کیا، اس نام کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد. وہ ذات جس کی لگاتار تعریف ہوتی رہے، مسلسل جس کی تعریف ہوتی رہے نا، اس ذات بابرکات کا نام ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ نام کچھ اور ہوتا ہے، کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. نام کچھ اور ہوتا ہے، جیسا نام ہے ویسا کام نہیں. نام ہے شیر بہادر اور ڈرتا ہے بلی کی میاؤں سے. جب نام کچھ اور، کیفیت کچھ اور، نام کچھ اور، حالت کچھ اور. کچھ عجب نہیں ہے کہ آپ نے بھی کئی دفعہ یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کیا ہو، پاؤں کو نہ پکڑ کے کھڑا کر کے کہا جاتا ہے یار یہ نام بدلو، یہ کام بدلو. تمہارا جیسا نام ہے نا ویسی عادتیں نہیں. نام اتنا پیارا ہے، عادتیں اتنی گندی. نام اتنا حسین ہے، عادتیں اتنی بری. یا نام بدلو یا عادتیں بدلو. عادتوں کے مطابق اپنا نام کرو، یا جیسا نام ہے نا ویسی عادتیں کرو. عام طور پر آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو کہا جا رہا ہوتا ہے، جیسا نام ہے ویسا کام کرو. ہم اپنے آقا کی ذات کو دیکھتے ہیں نا، ہمارے آقا کا جیسا نام ہے ویسا کام. نام کا مطلب ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد. یہ وہ ذات ہے جس کی لگاتار تعریف ہوتی رہے، مسلسل جس ذات بابرکات کی تعریف ہوتی رہے، اس ذات کا نام ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب میں اختصار کے ساتھ ایک ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا مختلف ادوار، آپ غور کرتے چلے جائیے گا. یہ میری گفتگو بھی سنتے چلے جائیں اور سرکار کے نام کا معنی یہ بھی آپ کی توجہ میں رہے. سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں وہاں سے کہ ابھی زمانہ نہیں بن، نہ زمین نہ زمان نہ چنی نہ چنا نہ مکی نہ مکان نہ سورج نہ چاند نہ تارے نہ یہ کہہ کے شان نہ یہ رضا. انسانی پر حضرت آدم علیہ السلام ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں تھا. یہ بات ہو رہی ہے عالم ارواح. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کے جلالہ نے دو طرح کے وعدے لیے. پہلا وعدہ اللہ تعالیٰ کے جلالہ نے لیا اولین آخرین سارے کے سارے جمع ہیں. رب ارشاد فرماتا ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سارے کے سارے اولین آخرین کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں، میرے مالک کوئی تو ہمارا رب. یہ ایک بات. ایک بات جب دوسرا مقام پر اللہ تعالیٰ کے جلالہ نے فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ. میرے پیارے حبیب یاد کیجیے اس وقت کو جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا. وہ پختہ وعدہ کیا ہے؟ نبیوں کی روح جمع جتنے انبیاء ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے جلالہ کی ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہستیاں اللہ کے نبی، نبیوں کی روحوں کو جمع کیا گیا. اور قائم کہنا ہے جلالہ نے ارشاد فرمایا نبیوں میں نے تمہیں کتاب دی، تمہیں حکمت عطا کی. کتاب اور حکمت کے مل جانے کے بعد تم دنیا میں جاؤ گے. جب تم دنیا میں جاؤ گے نا، یاد رکھنا ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک عظمت والا رسول آئے گا. جب رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. سنو اس رسول پر ضرور ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا. جب بات ہو گئی، یہ بات ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے جلالہ نے فرمایا اقرار تو کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ نبی اللہ تعالیٰ کے جلالہ کی جناب میں عرض کرتے اقرار اللہ،
نبیوں کی روحیں جمع ہے، اور نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے جس ذات کا ذکر ہو رہا ہے نا، وہ ذات ہے میرے اور آپ کے آقا کی ذات۔ کائنات کی شاید کی کوئی بھی نہیں بنے۔ اللہ تعالیٰ کے جلالہ کے سب سے پہلے نبی، کائنات کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام یہ بھی نہیں بنے۔ عالم ارواح کی بات ہے، عالم ارواح میں نبیوں کی محفل میں جس کا ذکر جاری ہے نا، وہ میرے اور آپ کے آقا کی ذات ہے۔ جناب کا میرا توجہ میں رہے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، یہ وہ ذات ہے جن کی مسلسل تعریف ہوتی رہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا میرے اور آپ کے آقا کا تذکرہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کی تعریف و توصیف جاری تھی، کچھ بھی نہیں تھا ان کا ذکر اس وقت بھی تھا۔ انسان اکبر حضرت آدم علیہ السلام بنے، زمانے کا نظام چلا، کائنات کا سلسلہ شروع ہوا، یہ نبی اپنے اپنے زمانے میں دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ یہ نبی آتے رہے نا، ہر نبی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ پہ عمل کر رہا ہے، اپنے دور اپنے زمانے میں اپنی قوم کو جمع کر کے ہر نبی اپنی قوم کو یہ خبر دیتا چلا آ رہا ہے، میرا کلمہ پڑھنے والوں میں تمہارا نبی۔ لیکن سنو، اللہ تعالیٰ کے جلالہ کے ایک وہ نبی بھی ہے، وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، وہ شان و عظمت والے نبی جلوہ فرما ہونے والے، وہ نبی جلوہ گر ہونے والے، وہ باعث تخلیق کون و مکان، وہ سید الانبیاء، وہ امام الانبیاء، وہ اشرف الانبیاء، وہ اکرم الانبیاء، وہ سب سے اولا سب سے اعلیٰ ہے۔ میرا کلمہ پڑھنے والوں، وہ آنے والے نبی